جو لانچ ہوتا ہے آرڈر اس سے پہلے جو پلانر ہے ہیز ٹو لک ایٹ دا اویلیبلٹی آف دا کمپوننٹس فار دا پروڈکشن آف لیٹ سے in case of assembly Z, تو فار دا پروڈکشن آف Z ہمیں C4 اور C5 کی اویلیبلٹی چیک کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آرڈر لانچنگ سے پہلے پلانر جو ہے وہ چیک کرے کہ جو اویلیبلٹی ہے کمپوننٹس کی، اسمبلیز کی، جن سے کمبائن کر پیرنٹ پروڈکٹ پروڈیوس ہوگا، وہ اویلیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر اس کو کچھ اور کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل پارشل آرڈر کا سینکشن کرنا پڑے گا کہ جی لیٹ سے 60 کی ریکوائرمنٹ تھی، 60 کی ہو نہیں رہی، تو پارشل ہم اس کو پارشلی ہینڈل کر لیں. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ڈیفیکٹیو پارٹس کمپوننٹس آ گئے تھے انوینٹری کے اندر، وہ سیپریٹ کیے تو اس کی اویلیبلٹی کم ہو گئی، جتنی ریکوائرڈ تھی اتنی نہیں ان کو ملی. C4 کی بیسیکلی ٹو پروڈیوس لیٹ سے اسمبلی Z، تو C4 کم ہو گیا ہے، تو اس لیے Z جو ہے وہ جو اگر اس کی 60 یونٹس پروڈیوس کرنے تھے تو اب 60 نہیں ہو سکتے، 40 ہو سکتے ہیں، تو اس کے پھر وہ سینکشن کر دے گا کہ چلیں یہ 40 پروڈیوس کریں، اور جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ارجنٹ بیسس کے اوپر C4 باقی بھی منگایا جائے، سو دیٹ یہ آرڈر پورا کمپلیٹ کیا جائے. ونس یہ آرڈر لانچ ہو جاتا ہے، ویدر کمپلیٹ آرڈر اور اے پارشل آرڈر ڈیو ٹو دی اویلیبلٹی آف دا کمپوننٹس جو کہ اس کے اندر یوز ہوں گے، تو پھر پکنگ ٹکٹ ایشو ہو جاتا ہے. واٹ از پکنگ ٹکٹ؟ پکنگ ٹکٹ از بیسیکلی آتھورائزیشن ٹو ریموو دا کمپوننٹس جو کہ انہوں نے زیڈ اسمبلی کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو کمپوننٹس چاہیے تھے. ان دس کیس ہماری ایگزامپل میں C4 اینڈ C5، وہ جو اس کی لوکیشن ہے جہاں یہ انوینٹری مینٹین ہو رہی ہے، جہاں ان کو رکھا ہوا ہے، وہاں سے وہ کوانٹٹی جتنی ریکوائرڈ ہے وہ ادھر سے ریموو کر لی جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پکنگ ٹکٹ، کہ یہ ایک آتھورائزیشن سلپ کہہ لیں، وہ ہوتی ہے کہ اتنی کوانٹٹی C4 کے اور اتنی کوانٹٹی C5 کے ادھر سے انوینٹری سے جہاں یہ پلیس ہوئی ہے، فزیکلی اویلیبل ہے، ناٹ آن کمپیوٹر بٹ فزیکلی اویلیبل ہے، وہاں سے اس کو ریموو کر لیا جائے. جو MRP ہے بیسیکلی وہ جو کنڈیشن ہے شاپ کی، وہ اس کو ایگزیکٹلی ممک کر رہا ہوتا ہے، وہی شو ہو رہا ہوتا ہے کہ جی انوینٹری ریکارڈ کے اندر اتنے یونٹس ہیں تو شاپ فلور کے اوپر بھی اتنے ہی یونٹس ہوں گے. دیٹ از بیسیکلی دا ریکوائرمنٹ. تو MRP اس کو، تو ادھر MRP کے اندر وہ پلانر دیکھ رہا ہے MRP، وہ فزیکلی جا کر نہیں دیکھ رہا، وہ MRP ریکارڈ میں دیکھ رہا ہے کہ انوینٹری کتنی ہے، اور اس بیسس کے اوپر وہ ڈیسیجن لے رہا ہے کہ C4 اور C5 اتنی کوانٹٹی منگا لی جائے سو دیٹ Z پروڈیوس ہو جائے. تو وہ MRP ریکارڈ سے کر رہا ہے. پک کوئی اور جا کر کریں گے، ورک فورس لیبررز وہ جا کر ادھر سے ریموو کریں گے اور وہ شاپ فلور پہ لا کر اس کو Z اسمبلی کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے ڈلیور کر دیں گے. بیسیکلی جو سچویشن یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از بیسیکلی پریٹی کمپلیکس. جیسے میں نے پہلے کہا پلانر کے لیے بہت کمپلیکس یہ سچویشن ہوتی ہے. اسی لیے MRP جو پلانرز ہیں وہ کمپنی چاہتی ہے کہ بہت ایکسپرٹ پلانرز ہوں، کیونکہ انہی کے بیسس کے اوپر یہ جو مٹیریل ہے یہ فلو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آتی. جو اچھے پلانرز ہیں وہ ان کی ڈیسیجنز کی وجہ سے، ٹائملی ڈیسیجنز کی وجہ سے جو پروڈکٹ ہے
جو کمپوننٹس ہیں ان کا فلو جو ہے تھرو دا پلانٹ وہ بڑی اسموتھلی ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ اگر پلانر کے اینڈ کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے تو پورا سسٹم افیکٹ ہو جاتا ہے اور ایک سیریس ایشو اس میں آ جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب یہ ایم آر پی شروع میں ڈیولپ ہوا ہے یہ ماڈیول ان 70s، تو اس وقت although researchers and academicians and practitioners جو تھے وہ بیسیکلی ان کے خیال میں اٹ واز اے پرفیکٹ سسٹم جس کے اندر انوینٹری بالکل زیرو پہ چلی جائے گی. لیکن ہوا کیا کہ جب ایکچولی اس کو یوز کیا اس سسٹم کو تو اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ شارٹیجز ہو رہی ہیں اور انوینٹری یا بہت زیادہ بلڈ اپ ہو رہی ہے. اینڈ دین دے ریئلائز، جب اس کو اچھی طرح چیک کیا تو ریئلائز کیا کہ اٹ از ناٹ سسٹمز پرابلم، اٹ از ہیومن ایرر. اور وہی ہیومن ایرر اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پلانر ہے اگر تو وہ ایک ایکسپرٹ پلانر ہے، ایکسپیرینسڈ پلانر ہے، تو پھر تو پرابلم نہیں آئے گی، اسموتھلی مٹیریل فلو کرے گا. اگر نووس ہے، اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کے اینڈ پر پرابلم آئے گی تو پھر یہ انوینٹریز بہت زیادہ بلڈ اپ ہو جائیں گی، شارٹیجز ہو جائیں گے اور سیریس ایشوز آ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے بیسیکلی پلانر کا کام، یہ اچھا خاصا کمپلیکس کام ہے.